بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دوسری ویڈیو کا آغاز جو ہے ہم حضرت امام علی علیہ السلام کے قول سے کرتے ہیں۔ مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أنفح القصص۔ مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن کا علم حاصل کرو، یہ بہترین کلام ہے، اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے قصے تمام قصوں سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 108۔ اور اس کے علاوہ آگے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو فہرست ہے، اس میں آپ لوگوں کے حروف کی ادائیگی اور اوقاف کے بارے میں، تنوین کے بارے میں، قمری حروف، شمسی حروف، قمری حروف، اور قاعدے قوانین جو بھی ہیں قرآن مجید، تلاوت قرآن مجید کے فضائل اور قرآن کے واجب سجدے، ساری چیزیں آپ کو اسی تجوید القرآن میں بیان کی جائیں گی۔ ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ علم تجوید کی اہمیت قرآن مجید میں کیا ہے۔ دیکھیں، تجوید القرآن قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا علم ہے، مطلب قرآن مجید کو آپ صحیح پڑھنے کے لیے آپ کو تجوید القرآن کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ علم قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھنے اور کلمات کی ادائیگی کی صحیح ادائیگی میں مومن ہوتا ہے۔ مطلب کہ آپ یہ علم حاصل کریں گے تو آپ کی اس قرآن مجید کے پڑھنے کی ادائیگی میں خوبصورتی بھی آئے گی، اور آپ کے وہ حروف بھی صحیح ادا ہوں گے۔ روایت میں تاکید آئی ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز اور عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز مطلب صوت و لحن کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ اس سے مراد کہ ہم جب بھی قرآن مجید کو سیکھتے ہیں تو اسے اردو، پشتو، پنجابی اسی لہجے میں ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں عربی کا اپنا ہی لہجہ اختیار کرنا ہے۔ اس بارے میں بھی آگے انشاءاللہ حدیث اور قرآن کی آیتیں آئیں گی، تو اس میں آپ لوگوں کو اس عربی لہجے کے حوالے سے ہم آگاہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور تلاوت کے دوران اوقاف اور حرکات وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے حرکات اور وقف جہاں کرنا ہے جہاں نہیں کرنا، کہاں پر ضروری ہے کہاں ضروری نہیں ہے، کہاں پر جائز ہے کہاں پر جائز نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے آپ نے۔ تلاوت کرتے وقت اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر حرف کی آواز کو الگ الگ انداز میں پڑھنا ہے، کیونکہ ہر حرف کی آواز الگ الگ ہوتی ہے، اور عربی کے انداز میں تو جو ہے کوئی بھی حرف ہو اس کی آواز ایک الگ مخرج سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ظل، ذل، ظل، ظل۔ تو یہ جو ہیں اس میں آپ لوگوں کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر ذال لکھا ہوا ہے نا، ذال، تو یہ ذال جو ہے یہ نرم پڑا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس ذل کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا، ذلہ کا نرم، یہ ذال کے ساتھ جب پڑھیں گے ذلہ کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا۔ اگر اسی ذال کو آگے دیکھ رہے ہیں زے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اگر اسی ذلہ کو ذلہ ہم پڑھیں تو ذلہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ پسلا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا معنی بہت ہی چینج ہو جائے گا۔ تو اسی حساب سے جو ہے نا اپنے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اپنے ذال کو ذالی پڑھنا ہے، ذا کی طرح نہیں پڑھنا، ذلہ نہیں پڑھنا ہے، ذلہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں ذوئیں، جو اردو میں ہم ذوئیں کہتے ہیں، تو یہاں پر ذوق آ جاتے ہیں، تو اب یہاں پر ظلہ، اب ظلہ جو ہے اس کا مطلب ہوا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ظلہ کا مطلب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہو گیا، اور اسی ظلہ کو ہم اگر ضاد بنا لیں تو ظلہ، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ گمراہ ہوا۔ تو دیکھیں آواز دونوں کی ایک ہی جیسی لگتی ہے، ضا اور ضاد کی آواز مطلب سننے میں تو ایک ہی جیسی لگتی ہے، کیونکہ دونوں موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مخارج میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں سے یہ ضا ادا ہوتا ہے وہاں سے ضاد ادا نہیں ہوتا، ضاد ادا ہونے کی جگہ الگ ہے اور ضا ادا ہونے کی جگہ الگ ہے۔ اور اگر ہم نے ضا کو ضاد بنا لیا اور ضاد کو ضا بنا دیا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے حروف کو جو ہے بگاڑ دیا، اور حروف کے معنی چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نیچے مولا علیہ السلام کی جو ہے نا ایک جو ہے قول لکھا ہوا ہے، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مولا علیہ السلام کی
ایک قول ہے، اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ تو تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کے لیے لازمی ہے اور اوقاف میں اپنے ماہری اختیار کرنی ہے اور اس میں اپنے ماہر ہونا ہے کہ وقف کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ترتیل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بھی دیکھیں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، مطلب قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کریں۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ یہ آپ کو پچھلے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ عربی لہجے میں اسے پڑھنا چاہیے، تو اس کا یہاں پر ایک پروف یہ بھی ہے کہ یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا ہے، مطلب عربی میں اترا ہے تو عربی ہی کے لہجے میں اسے پڑھا جائے، اسی طرح ہی پڑھا جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لکھا ہوا ہے تو اسی طرح ہی پڑھا جائے جس طرح یہ اترا ہے، مطلب عربی کی لہجے میں ہی پڑھا جائے۔ اب یہاں دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دوسری ایک حدیث ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی قرآن کو عربوں کی لب و لہجے اور انہی کی انداز میں پڑھو۔ تو یہاں پر دیکھیں پیچھے جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا لہجے کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو قرآن مجید کے لہجے میں پڑھیں، تو یہاں پر دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے اور انہی کی انداز میں پڑھو، مطلب نہ کہ پشتو، اردو اور پنجابی اس لہجے میں نہیں پڑھنا ہے، عربی کو عربی ہی کے لہجے میں پڑھنا ہے۔ ان حسن الصوت زینت للقرآن، یعنی خوبصورت آواز قرآن کے لیے زینت ہے، تو آپ قرآن مجید کے لیے ترتیل صوت اللحن کو اچھی طرح جو ہے نا سیکھیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خوبصورت آواز قرآن مجید کے لیے کیا ہے؟ زینت ہے۔ اور ایک آخری یہاں پر ایک حدیث جو ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے ان القرآن لا یقرأ حضرمۃ ولکن یرتل ترتیلا، یعنی قرآن کریم کو تندی و درستی کے ساتھ نہ پڑھو بلکہ اسے سکون و آرام سے پڑھو۔ آپ سے یہ نہیں کہا کہ اس سے قرآن مجید کو جو ہے نا تیزی سے پڑھو یا اسے بہت سختی سے پڑھو۔ آپ کو اس قول کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بہت ہی سکون سے اور آرام سے پڑھو تاکہ حروف واضح ہو سکے اور جو آپ کے قرآن مجید و تجوید کے جو قوانین ہیں وہ واضح ہو سکے۔ یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 کی 618 صفحے کی حدیث ہے۔ تو آپ کو میں نے یہ اہمیت کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن مجید میں تجوید القرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اچھی طرح سے جو ہے نقش کر لیں اپنے ذہن میں کہ اہمیت کتنی ہے قرآن مجید میں تجوید القرآن کی، اور اسے آگے شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک یہ اہمیت کے بارے میں معلومات پہنچ سکے۔ اور آگے جتنے میرے دروس آئیں گے انشاءاللہ اس دروس میں آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اسے بھی اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ ثواب دارین حاصل کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔